میں اس طرح حاضر ہوتا ہوں اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے۔ اللہ ماشاء اللہ فیکٹریوں میں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہو اور اس کے محبوب اور محبوبوں کا ذکر ہو، صرف کاریگروں کو یہ نہ بتایا جائے کہ مال ہی کمانا ہے، یہ بھی بتایا جائے کہ آمینہ کے لال کو بھی منانا ہے، اور انہیں پتہ چلے ہم مسلمان ہیں، ہم کماتے ہیں تو کس لیے، ہم کھاتے ہیں تو کس لیے، ہم کھلاتے ہیں تو کس لیے، ہم اولاد کو پالتے ہیں تو کس لیے، ہم آئے ہیں تو کس لیے، کہ انہیں گائے بگائے یہ لنگر بھی تو ملے نا، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ ویسے تو وہ دیگ پکتی ہے تو ویسے بھی کھلا سکتی ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں صرف دیگ نہیں، دیگ برکت والی بھی ہو جائے تو ساتھ اللہ اس کے رسول اور رسولوں کے جو محبوب ہیں ان کا ذکر ہو جائے، تاکہ جہاں ان کو یہ جسمانی لنگر بھی ملے تو وہاں روحانی لنگر بھی ملے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس گئے گزرے دور میں ایمان بچانا بڑا مشکل ہے، اور پھر فیکٹریوں میں وہ تو نام بھی نہیں لیتے اللہ اس کے رسول کا، لینے بھی نہیں دیتے، بس کمائی، پیسہ کماؤ، دن اور رات پیسہ، نماز پڑھنے کو جائے نہیں جاتا تو بلکہ بعد کی تو نماز پہ بھی رکاوٹ بن جاتی ہے، یہ حال ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ طارق صاحب بھی اللہ کا گھر ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ وہ ادھر نہیں ہے تو اللہ کا فضل ہے، ہماری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے، ہم وہ بات کرتے ہیں جو حقیقت ہے۔ جب بھی میں آتا ہوں وہ آئے ہوں تو بڑی محبت کرتی ہیں، ہم سے کیوں محبت کرتی ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں نا کہ یہ اللہ اس کے رسول کی محبت کا جام پلاتے ہیں، یہ ہمیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، یہ ہمیں بتاتے ہیں پیار کیسے کرنا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے، تو وہ محبت کرتے اور پیار کرتے۔ اللہ عز و جل کا سایہ آپ پہ تدے دائم و قائم فرمائے، انہیں آپ پہ مزید شفقتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی اپنے مالکوں کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو موضوع ہے میرا وہ یقیناً مشکل بھی ہے، لیکن ہم مشکل کو آسان کر کے آگے بیان کریں گے، ہے تو مشکل لیکن اس کو آسان کریں گے۔ ہر چیز کی بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے۔ آپ کھڑے ہیں تو پاؤں پہ کھڑے، اگر آپ کے پاؤں ہی نہ ہوں کھڑے ہو سکتے؟ جتنا مرضی آپ اوپر پالش لگا لیں، طاقت والی چیزیں استعمال کر لیں، اگر پاؤں نہیں تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، گریں گے۔ پاؤں مضبوط ہو تو جسم کمزور بھی ہو تو بندہ کھڑا رہتا ہے، گزارا ہو جاتا ہے، لیکن اگر پاؤں ہی نہ کام کرے پھر کیا کرے گا؟ یعنی اگر آپ کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو، آپ کا ایمان ہی ٹھیک نہ ہو، تو جتنے مرضی دیگا پکاؤ، جتنے مرضی نفل پڑھو، جتنی مرضی نمازیں کرو، جتنے مرضی تم سچ بولو، اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں۔ اللہ کے ہاں اسی کے لیے ہے جس کی بنیاد ٹھیک ہو۔ اگر بنیاد ٹھیک ہو نا تو آپ دیکھتے ہو دیوار بنتی ہے، سیمنٹ میں کمی بھی آ جائے نا گزارا ہو جاتا ہے، اینٹیں کھڑی رہتی ہیں، ڈینگی بھی ہو جائے نا پھر بھی کھڑی رہتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد ٹھیک ہے، بنیاد مضبوط ہے نا، اوپر کمی بھی رہ جائے، نہ اسے ٹور ہو نہ ہی اتنی لشک ہو، پھر بھی کام چلتا ہے۔ کیوں؟ بنیاد اس کی ٹھیک ہے۔ اور اگر مجھے بتا بنیاد ٹھیک نہ ہو، آپ اوپر سونا بھی لگا دو کھڑا رہے گا، آپ کے اوپر ہی گرے گا۔ تو بعض لوگ جو ہے نا وہ ٹیپ ٹاپ پہ محنت کر جاتے ہیں، لیکن اللہ والے اور جو صوفیہ ہوتے ہیں کہتے ہیں ہم ٹیپ ٹاپ کو نہیں دیکھتے، ہم خالق کائنات کو دیکھ کے کام کرتے ہیں۔ وہ بنیاد ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ اس کے رسول مد نظر رہیں، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے ہو، اور دیکھا جائے اس کا تعلق اللہ سے ہے، اس کا تعلق اللہ کے محبوب سے ہے تو ہمارا ہے، اگر نہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں، اگر ہے تو ہم اس کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ آپ سارے بیٹھے ہیں، آپ سب کس نظریے سے پیار کرتے ہیں؟ اس نظریے پیار کرتے ہیں یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، یہ مومن بھائی ہے، یہ مومن بہنہ ہے۔ یعنی مد نظر کیا ہے؟ ایمان، مد نظر کیا ہے؟ نظریہ۔ یہ تو چھوٹی باتیں ہیں، اوپر چلے جائیں۔ آج جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، میڈیا پہ آگ لگی ہوئی ہے، آگ ہے، اور آپ کے ہاتھ میں آگ ہے۔ زیادہ ہیں جو آگ سے نہیں بچ رہے، عوام کی بات کر رہا ہوں، جل رہے ہیں۔ بس انہوں نے نیٹ کھولا، انہوں نے دیکھا بندہ کون ہے، اللہ اس کے رسول کا دشمن ہے، اہل بیت کا دشمن ہے، اصحاب رسول کا دشمن ہے، ازواج رسول کا دشمن ہے، اولیاء اعظام کا دشمن ہے،
उलमा इकराम का वो नहीं देखा, उसने बातें कर दी, हमने वही मान ली, तबाही हो गई, आग लग गई, घर के घर जल रहे हैं इसी तेजाब से जो ये नेट के थ्रू दिया जा रहा है। इसलिए बयानात होते रहते हैं। मैं चाहता हूँ बुनियाद आपको दूँ, आले रसूल का नाम लेकर सहाबा पे बोल रहे हैं, उलमा की बेअदबियाँ कर रही हैं, अकाबिरीन की बेअदबियाँ कर रही हैं। टॉप क्या है उनका और हथियार क्या है? औलाद अली आले नबी, क्या कहते हैं? बस ये रख लिया आगे और फिर अगनों की पग्गें उछाल दी, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। दूसरी तरफ असहाब रसूल का टाइटल लिया और आले रसूल पे बोलना शुरू कर दिया, आले रसूल की बेअदबियाँ, अज़वाज रसूल पे बातें, अजीब अजीब किस्म की बोलियाँ, वो हम सुनना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी गुफ्तगू, मैं जो आपके सामने बात करने लगा उसको तवज्जो से सुनना। मुझे बताओ, आले रसूल आले नबी किसकी आन है? बोलो किसकी आन है? असहाबे रसूल किसकी हैं? अगर हुजूर की ना होते हम मानते? आले नबी अगर हुजूर की औलाद ना होती हम मानते? तो हमने कहा तुम्हें पता ही नहीं कमीनो, तुम तो नीचे गिर गए हो। हमने जिसे भी माना है निस्बत मुस्तफ़ा से माना है। हमने आले नबी इसलिए माना कि हुजूर की आल है, और हमने असहाबे रसूल इसलिए माना कि हुजूर के साहब हैं, हुजूर की अज़वाज हैं, हुजूर की औलाद है, हुजूर के असहाब हैं। तो जिसकी नज़र हुजूर पे रही वो असहाब का भी अदब करेगा, वो आले रसूल का भी अदब करेगा, वो अहले बैत अतहार का भी अदब करेगा, वो उम्महातुल मुमिनीन इनका भी अदब करेगा, वो हर निस्बत मुस्तफ़ा का अदब करेगा। क्यों? वो कहेगा कि मेरे सामने मेरे आका हैं, हम जिससे भी प्यार करते हैं ज़ात देखकर नहीं करते, हम उसकी सिफत देख के नहीं करते, उसका माल देख कर नहीं करते, हम उसका कद देख कर नहीं करते, हम उसकी कोठी बंगली देख कर नहीं करते, हम जिससे भी प्यार करते हैं आमिना के लाल की वजह से करते हैं। बस जिसकी नजर हुजूर पे रही वो नहीं गिरेगा। ये जो गिरे हैं ना, इनकी गिरने की वजह ये है इन्होंने मरकज को छोड़ा है, इन्होंने रसूलुल्लाह को छोड़ा है, इसलिए सहाबा पे भौंके, और उन्होंने भी रसूलुल्लाह को छोड़ा तो आले रसूल पे भौंके। लेकिन जिन्होंने हर वक्त दामन मुस्तफा को थामा, उन्होंने कहा साहब रसूल भी हमारे सर के ताज हैं, आले नबी औलाद अली और आले रसूल भी हमारे सर के ताज हैं, अज़वाज मुतहरात भी हमारे सर के ताज हैं। जो चीज़ हुजूर से मंसूब है वो हमारी महबूब है, क्योंकि हमें हुजूर से प्यार है और हुजूर ही की वजह से प्यार है। तो जब हुजूर की वजह से प्यार होगा फिर हुजूर से भी नहीं बढ़ाया जाएगा।